بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، 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 سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک. جی سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جمعۃ المبارک ہے. الحمدللہ اللہ کریم کی مہربانی سے، کرم سے، فضل سے پاکستان میں ہم نے تیسرا روزہ رکھ لیا ہے. تیسری سحری ہو چکی ہے. 1442 سن ہجری رمضان المبارک، اور تیسرا روزہ آج جمعۃ المبارک کا ہے. الحمدللہ. یا حی یا قیوم. صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی صحت کے ساتھ ہی روزے جیسی نعمت کو زیادہ بہتر انداز میں انسان محسوس کر سکتا ہے. اور بالعموم میں نے دیکھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رمضان المبارک میں صحت دیتی ہے انسان کو. آپ لوگ اگر اس موجودہ تناظر میں دیکھیں اور تجربہ کریں گے تو آج صرف تیسرا دن ہے، اور آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ آپ کے اندر کی جو دنیا ہے فزیکل، اس میں فریشنس آ جائے گی. وہ جو فالتو چربی اور سانس کا جو پرابلم یا گلے میں یا چھاتی پہ، تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کافی زیادہ اس پہ افاقہ. بہت سارے نوجوان دوست یہ بتا رہے ہیں کہ شاہ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، پہلے سے حالات بہت بہتر ہونا شروع ہو گئے. تو اللہ کریم سب کو صحت عطا فرمائیں، اور تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس رمضان المبارک کے اندر صحیح کر سکیں، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کر سکیں. تو پاکستان سے باہر عرب کے خطے میں، دبئی وغیرہ میں آج چوتھا روزہ ہے. امریکہ میں بھی آج چوتھا روزہ. تو ایک دن کا فرق ہے. الحمدللہ رب العالمین. یا حی یا قیوم. انسان کی روح پر جب کوئی بوجھ نہ ہو، انسان کا دماغ مطمئن ہو، کوئی پریشانی نہ ہو اس قسم کی، تو پھر موسم جو ہے وہ مزہ کرتے ہیں. اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ موسموں کا تعلق، موسموں کو محسوس کرنے کا تعلق انسان کی داخلی دنیا کے ساتھ بہت گہرا ہے. انسان کے اندر کی دنیا میں اداسی ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی المیہ ہو، تو باہر کی دنیا کے جتنے بھی اچھے مناظر ہوتے ہیں، رنگ یا خوشبو یا سر، یا حی یا قیوم، وہ اس طریقے سے محسوس نہیں ہوتے. یہ بالکل ایک آفاقی سچائی ہے. آپ یوں سمجھیے کہ اگر انسان اندر سے ٹوٹ جائے، تو استاد محترم واسفہ فرماتے ہیں کہ انسان اندر سے ٹوٹ جائے تو یہ جو تعمیر حیات ہے، اس کی کتابیں تعمیر شخصیت کی وہ مدد نہیں کر سکتی. تو انسان کی داخلی اور خارجی دنیا کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. انسان کی اندر کی دنیا میں جب سکون نازل ہوتا ہے، انسان اندر سے مطمئن ہو جاتا ہے، انسان اندر سے خوشی اور انبساط کے ساتھ محسوس کرتا ہے چیزوں کو، تو پھر اسے باہر کے سارے موسم اچھے لگتے ہیں. آپ اگر داخلی طور پر اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ آپ کی فصل ضائع ہو جائے گی، جیسے کسان ہے، گندم آپ کو پتہ ہے کہ بالکل تیار ہونے کے مراحل میں ہے، تو ہر کسان برستی ہوئی بارش سے پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جو داخلی دنیا ہے وہ اس گندم کے ساتھ، اس اپنی محنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے.
تو اس کا تصور تبدیل ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے ذہن کے اندر جو تصویریں ہیں، جو امیجز ہیں، وہ اپنی محنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ ان دنوں میں آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ بعض اوقات ہمارے گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے، یا ہمارے آس پڑوس اور ساتھ ہی کہیں کسی دوسرے محلے میں ڈھول باج رہے ہوتے ہیں، تو ایک ہی جگہ پہ ایک انسان کی یا ایک طبقے کی یا ایک سماج کی داخلی دنیا اداسی کی طرف ہوتی ہے، اور خارجی دنیا میں ڈھول باج رہے ہوتے ہیں۔ تو جب داخلی دنیا میں اداسی ہو تو خارجی دنیا کے ڈھول زہر لگتے ہیں، اور جب انسان اندر سے خوش ہو تو بے شک اس کو آپ صحرا میں چھوڑ دیں، اس کو صحرا بھی اچھا لگے گا۔ ٹنڈ منڈ درخت ہوں گے، بالکل خزاں ہوگی، لیکن اس خزاں میں بھی وہ حسن تلاش کرے گا، کیونکہ اس کے اندر کی دنیا میں خوشی ہے، اس کے اندر کی دنیا میں رقص اور سرور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے خارجی اور داخلی زندگی کے اندر بہت ساری علامات انسان کے سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزوں کو سمجھ سکیں۔ اور سب سے حقیقی خوشی، اس میں کوئی شک نہیں، اطمینان قلب ہے۔ جب انسان کا قلب مطمئن ہوتا ہے نا، جو اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں سیشنز میں بھی کہتا ہوں، اور اپنے اسپارٹنس کو جب میں کبھی کچھ سکھاتا ہوں تو ان کو تو میں ضرور بتاتا ہوں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ کبھی کسی دشمن کی جیب بھی خالی نہ ہو، چونکہ جب انسان کی جیب خالی ہوتی ہے نا تو فائنینشیل پرابلمس جو ہے نا وہ انسان کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرتے ہیں۔ یہ ہماری معروضی حقائق ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں۔ انسان کے کانفیڈنس پہ خالی جیب بہت برا اثر کرتی ہے۔ اگر آپ کی جیب خالی ہے تو محفل میں اور معاشرے کے اندر آپ اس طریقے سے کانفیڈنٹ ہو کے نہیں بات کر سکتے، چونکہ کتابی باتیں اور ہیں، لیکن عمل کی دنیا میں جب آپ جاتے ہیں، جب آپ کو یوٹیلیٹی بلز بھی دینے ہیں، جب آپ کو بچوں کی فیس بھی دینی ہے، جب آپ کو اور دیگر معاملات جن سب کا تعلق معاش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اقتصاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو جب تک آپ اس معیار پر پورا نہیں اترتے، آپ کو ایک عجیب بے کلی، بے چینی سی، اضطراب سا رہتا ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ بعض اوقات انسان کے پاس دولت کے انبار لگے ہوتے ہیں، ڈھیر لگا ہوتا ہے دولت کا، لیکن اس کے باوجود وہ بے چین ہوتا ہے، وہ اس کو سکون نہیں ملتا۔ تو دراصل سکون کیفیات کے ساتھ ہے۔ کیفیت اگر پریشان ہو جائے، طبیعت جو ہے اس کی کیفیات پریشان ہو جائیں، تو پھر انسان وہ ساری کیفیات جو ہے وہ باہر کی دنیا میں بھی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ مایوسی کفر ہے، یعنی جب انسان کے اوپر مایوسی چھا جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، تو پھر اس کو وہ ہر طرف اللہ کی بکھری ہوئی جو نعمتیں ہیں، پھیلی ہوئی نعمتیں، وہ ان سے انکار کرتا چلا جاتا ہے، وہ ان کو جھٹلاتا ہے۔ یعنی ایک چیز اس کو نہیں ملی، ایک چیز اس کی زندگی سے کم ہوئی ہے، اور وہ اس قدر مایوس ہو گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ باقی اس کے پاس کوئی نعمت رہی نہیں ہے۔ جیسے ایک چیز اللہ نے لے لی، اس کو نہیں دی، ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ اچھی نہ ہو۔ قرآن پاک ہمیں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں، کہ ایک چیز تم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور ایک چیز کو تم اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتے اور ہو سکتا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو انسان جب مایوس ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو زندگی کو کسی ایک سائڈ سے، ایک اینگل سے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ مینی فولڈ ہے، ملٹی اینگلز ہیں اس کے اندر۔ تو آپ کسی بھی پرابلم سالونگ بھی جب کرتے ہیں یا کسی بھی مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں تو اس کو ایک طرف سے نہیں دیکھا جاتا۔ آپ اگر ابلیس کا فلسفہ پڑھیں نا، قرآن پاک کے اندر جو آدم اور ابلیس کی کہانی ہے، تو بڑی خوبصورت آیات ہمیں ملتی ہیں کہ ابلیس نے یہ کہا کہ میں ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، اور ان کو سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو بہکاؤں گا۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان یا قیوم، تو بہت سارے ہمارے معاملات ایسے ہیں جب اگر اس کو مایوسی کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو انسان بے ساختہ کفر کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو کفر ایک رد عمل، ایک نتیجہ کہہ لیں آپ اس کو، ایک معلول کہہ لیں اس کو۔ تو مایوسی جو ہے اس کی علت بنتی ہے، اس کی ریزن بنتی ہے۔ گویا اگر آپ نے کفر سے بچنا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ مایوس ہونا چھوڑ دیں۔ اس لیے کہا گیا کہ انسان
ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अगर आप मायूसी से बचना चाहते हैं तो फिर आपको अल्लाह की रहमत में आना पड़ेगा। पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। बड़ी खूबसूरत ये मिसाल है। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये दरख्त है, अब इसके साथ जितनी टहनियाँ लगी हुई थी ना, उन सारी टहनियों पे पत्ते जो हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं। बड़े खूबसूरत, मैं आपको रोज़ दिखाता हूँ, आज फिर दिखाऊँगा। क्योंकि हवा जब चलती है ना तो ये पत्ते जो हैं ये बड़ा मज़ा करते हैं। अगर आप इनके अंदर देखें क्या खूबसूरत इनके अंदर रंग है, ज़िंदगी है। और जो बिल्कुल छोटे हैं ना, आप ज़रा इस पर गौर कीजिएगा, जैसे छोटे बेबी नहीं होते पिंक पिंक से, ये एक बड़ा खूबसूरत, मैं हर साल इनको देखता हूँ। ये अभी नई कोंपलें फूट रही हैं, ये नए पत्ते हैं। आप देखें इनका कितना गुलाबी सी रंगत है। और थोड़े से वो लड़के हुए, यानी आप ये कह लें कि क्रॉलिंग शुरू कर दी या कदमों पे खड़े हो गए तो थोड़ा रंग उनका आना शुरू हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता यानी मज़ीद पुख्ता होते जाते हैं। इनका ये जो ग्रीन शेड है ये और ज़्यादा डार्क हो जाता है। और फिर एक वक्त आता है कि ये मुरझा जाते हैं और ऑरेंज और ब्राउन और येलोइश टाइप हो जाते हैं और सूख जाते हैं। तो कुरान करीम हमें ये कहता है कि इंसान को ये निशानियाँ दी गई हैं। तो मैं इस दरख्त के ना, ये जो तना है इसके ऊपर भी मैं गौर करता हूँ। आप लोग भी कभी देखा करें, ये जो तना आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसकी यानी जान है इसकी, ये ज़िंदगी की। और आप देखें कि जब ये तना छोटा होता है, यानी पौधा निकल रहा है, तो ये बिल्कुल इस तरीके से, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, ग्रीन सा होगा। और फिर ज्यों ज्यों ये बड़ा होता है, लड़का होता है, लड़के के बाद जवान होता है, मूछें शूछें, दाढ़ी आ गई, वो मसल जो है, वो स्किन जो पहले नरमो नाजुक थी अब वो सख्त होना शुरू हो जाती है। फिर करते 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 जब दरख्त बहुत पुराना हो जाता है तो झुर्रियाँ मैंने देखी हैं, दरख्तों के अंदर भी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। और फिर इसके अंदर दीमक भी लगती है, यानी इंसान की ज़िंदगी को मौत अंदर से चाटती है दीमक बनकर। कोई ज़रूरी नहीं कि बाहर से कोई खारजी तौर पर ही इंसान जो है ना वो मौत की तरफ जाए। तो हर चीज़ अल्लाह ताला ने जो कायनात में हर चीज़ दी है ना, उसके अंदर एक ही कहानी चल रही है, वहदत है उसके अंदर, फ़लसफ़े के अंदर। ये इस ज़मीन को आप देखें, अब ये जो घास, सब्ज़ घास है इस वक्त, ये कभी यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी। और ये जो मिट्टी का ये थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको दिखा, ये बिल्कुल इस तरह था ग्राउंड। और फिर इसके ऊपर ये घास आ गई और ये घास आहिस्ता 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 जो है ना ये येलो होगी, ब्राउन होगी और फिर ये ख़त्म हो जाएगी, इसका सफ़र पूरा हो जाएगा। फिर ये आसमान को आप देखें ऊपर, जो ही शाम को यानी सूरज ग़रूब होता है तो तारे जो है वो, अभी इस वक्त भी तारे मौजूद हैं, लेकिन चूँकि सूरज जो है वो एक ज़्यादा रोशनी वाला सबसे रोशन एक सोर्स है हमारे पास, तो उसके होते हुए चाँद और तारों की चमक मांद पड़ जाती है। ये बड़ा खूबसूरत फ़लसफ़ा है। यानी किसी महफ़िल में कोई सूरज इंसान होता है, जब वो सूरज आ जाता है तो चाँद और तारों की चमक दिखाई नहीं देती। कोई मेहमान ख़ुसूसी होता है, कोई ख़ासुल ख़ास हस्ती होती है, कोई चीफ़ गेस्ट होता है, जब वो आ जाता है तो बाकी लोगों की तरफ तवज्जो नहीं जाती। सारे कैमरामैन, सारे फ़ोटोग्राफ़र्स, सारे सहाफ़ी, सारे ऑटोग्राफ लेने वाले उसी सूरज की तरफ दौड़ते हैं। इसी तरीके से अब सूरज बादशाह है, सिराज मुनीरा। रात को मैं जब देखता हूँ तो चाँद यानी तारे पहले बड़े झिलमिला रहे होते हैं, लेकिन जब चाँद नज़र आ जाता है मंजर आम पे, पहली 14 तारीखें जो हैं, और ख़ासकर जब वो 14वीं का चाँद होता है तो तारे आपने देखे होंगे फेड होना शुरू हो जाते हैं, होते वही हैं। तो किसी भी समाज और मुआशरे के अंदर सारी चीज़ें हम वक्त मौजूद होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कोई चीज़ इसलिए नज़र नहीं आ रही कि उससे ज़्यादा चमक वाली कोई चीज़ मौजूद है और वो छुप जाती है आर्जी तौर पर। जैसे अभी सूरज, ये बादल है, मैं कभी कभी सोचता हूँ ये बादल एक लेयर बनी हुई है हमारे और सूरज के दरमियान, तो बादल बहुत ज़्यादा गहरे हो जाएं तो इनसे ऊपर का जो माहौल होता है वो छुप जाता है, ऊपर उसी तरीके से मतला है, लेकिन हम समझते हैं कि नीचे अंधेरा है। इसी तरीके से आपने देखा होगा, और ये साइंटिफिक मैं आपको बता रहा हूँ, एक फैक्ट है साइंस का। आज तक अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सूरज और चाँद को ग्रहण नहीं लगा तो कैसा लगेगा आपको? और ये ट्रू है। ये जो टर्म बनी हुई है ना चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण की, यानी आपका सोलर एक्लिप्स हो जाए या ल्यूनर एक्लिप्स हो जाए मून का, तो वो चाँद और सूरज को नहीं लगता, लेकिन हम कहते यही हैं कि वो सूरज ग्रहण हो गया और चाँद ग्रहण हो गया। रीज़न क्या है कि हमारे और चाँद के दरमियान कुछ आ जाता है, हमारे और सूरज के दरमियान कुछ आ जाता है, तो सूरज की ज़ात को ग्रहण नहीं लगता, चाँद की ज़ात को ग्रहण नहीं लगता। दरमियान में जो सोर्स है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ से हम देख रहे हैं,
ہمیں لگتا ہے کہ سورج اور چاند کے اوپر گرہن ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ہمیں کسی انسان کی زندگی میں کچھ گرہن دکھائی دیتا ہے، تو وہ اس کی ذات کا گرہن نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس کے حالات ایسے چل رہے ہوں، ہو سکتا ہے اس کے معاملات ایسے چل رہے ہوں، ہو سکتا ہے عارضی طور پر، وقتی طور پر اس کی کوئی کیفیت ایسی ہو کہ اس کے اوپر گرہن لگ گیا ہو، تو ہم فوری طور پر ایک رائے قائم کر دیتے ہیں کسی فرد کے بارے میں، کسی جماعت کے بارے میں، طبقے کے بارے میں، کہ وہ طبقہ یا وہ فرد جو ہے وہ بالکل گمراہ ہو گیا یا وہ اس طرف چلا گیا۔ ہو سکتا ہے میرے اور اس کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو رہی ہے وہ کسی اور خارجی فضا کی وجہ سے سامنے آ رہی ہو، اور اس کی داخلی زندگی میں جو اس کی ذات ہے وہ منور ہو، وہ پرسکون ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو کائنات کے اندر نشانیاں ہیں، ہر چیز کے اندر، آپ صرف بٹر فلائی کے اوپر آج آپ ریسرچ کر لیں، کیا خوبصورت سٹیجز میں تتلی بنتی ہے، اور یہ جو اتنے خوبصورت رنگوں والی تتلیاں ہیں نا، ان کو کبھی آپ لاروا کی شکل میں دیکھیں، وہ جو کیٹرپلر ہوتا ہے وہ عجیب سا انسان کو گھن آنے شروع ہو جاتی ہے بعض کا، لیکن آپ دیکھیں کہ تخلیق جب اپنے مکمل دور میں پہنچتی ہے، جیسے سورج اپنے مکمل عروج پہ جاتا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے آغاز بھی دیا ہے اور اس کا ایک پیک بھی دی ہے، اور پھر اس کا ڈکلائن بھی رکھ دیا ہے۔ جیسے ای سی جی کو آپ دیکھیں نا، تو اس طریقے سے وہ چل رہی ہوتی ہے، وہ جو ویو چل رہی ہے، یعنی دو اس کے حصے بن رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا دو کی کہانی چل رہی ہے، تو پازیٹیو نیگیٹو ہو رہا ہے، 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1، وہ بائنری چل رہی ہے کائنات کے اندر بھی، یعنی یا کوئی چیز آن ہے یا آف ہے۔ نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو، آپ سمجھ رہے؟ تو دو چیزیں مل کے یہ جو مجموعہ ازداد ہے کائنات کے اندر، یہ جو ضد پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی ضد کے ساتھ زندگی آگے بڑھ رہی ہے۔ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے جب تک وقت مقررہ نہ آ جائے۔ غالب نے کہا تھا نا، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرب تم کو مگر نہیں آتی۔ تو موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور وقت مقررہ سے پہلے موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور زندگی کے اندر ہی موت ہے، اور موت کے اندر ہی زندگی ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں کئی جگہ پہ مثالیں دیتی ہے کہ تم یعنی غور نہیں کرتے کہ مٹی مردہ تھی اور میں نے اس کو زندہ کر دیا، اسی طریقے سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ اب میں کبھی کبھی بڑا سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ جس طرح میں زمین کو مردہ سے زندہ کر دیتا ہوں، میں تمہیں زمین سے اسی طریقے سے نکالوں گا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قرآن پاک میں، اس میں ان کا کھانا اور ان کے گدھے کی مثال دی گئی ہے کہ دیکھو تم، یعنی کتنے زمانے، 100 سال، اصحاب کہف میں تو 300 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے، لیکن ہمارے سامنے یہ مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عزیر علیہ السلام سے کہہ رہی ہیں کہ آپ دیکھو گدھے کے اوپر کس طریقے سے ہم اس کو زندہ کریں گے۔ تو ایک جیسے ڈی این اے ہوتا ہے نا، ایک بیج لگ جاتا ہے انسان کا، تو ہمیں لگے گا یہی کہ میں ابھی سویا تھا، بیشک آپ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، اربوں سال بعد ہم اٹھیں گے، لیکن جو ہی ہم اٹھیں گے تو ہمیں لگے گا ابھی ہم سوئے تھے۔ جیسے ہر روز رات کو ہم سوتے ہیں نا، تو لگتا یہی ہے کہ ابھی بس سوئے تھے یار، اور بتانے والے کہتے ہیں جی آپ 6 گھنٹے سوئے رہے یا 5 گھنٹے، اور جوانی میں بعض کا پورا دن انسان سویا رہتا ہے، پورا 1.5 دن تک انسان سو جاتا ہے، بعض کا پتہ بھی نہیں چلتا اس کو، اور جب وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کیلنڈر پہ ڈیٹ بدلی ہو چکی ہوتی ہے، حالانکہ صرف جھٹکا۔ سفر میں بعض اوقات انسان کی آنکھ لگتی ہے تو آنکھ کھلتی ہے اور 4 گھنٹے سفر پورا ہو چکا ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، ایک جھٹکے میں انسان کہاں سے کہاں چلا گیا، دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی۔ تو ہر چیز کا تعلق، یہ جو داخلی دنیا ہے اس کا خارجی دنیا کے ساتھ تعلق ہے، خارجی دنیا کا تعلق ہماری داخلی زندگی کے ساتھ ہے۔ آپ نے اگر کامیاب ہونا ہے نا، تو اس درخت سے، یہ جو درخت ہے، یہ جو پودے ہیں، ان سے مثالیں لیا کریں، یہ زندگی کا بہت خوبصورت درس دیتے ہیں۔ میں ان کو بڑے غور سے دیکھتا ہوں، ان کی سرگوشیاں سنتا ہوں۔ یہ جس زمین پہ لگا ہوا ہے نا، یہ زندگی کی کامیابی کا پہلا درس ہوتا ہے۔ آپ کا کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے، کوئی بیس ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی بیس نہیں ہے نا، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کو کسی نظریے کی زمین پہ اپنے آپ کو گاڑنا ہوتا ہے، کوئی ماحول ایسا بننا چاہیے، گھر کے اندر ڈی این اے سے کہانی شروع کر لیں، آپ کا بلڈ ایسا ہونا چاہیے، آپ کا دودھ ایسا ہونا چاہیے، کچھ سالڈ پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اور یہ جب اس زمین میں گڑ جاتا ہے تو پھر اس کی روٹس نکلتی ہیں،
اس کو منرلز ملتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ پھر سب سے پہلی جو چیز ہے بنیادی، دیٹ از کالڈ سٹیم۔ میرا اور آپ کا سٹیم کیا ہے؟ شعور کے حوالے سے ہمارا جو نفس ہے، ہماری جو تعلیم و تربیت ہے ماحول کے اندر، ہمارا تنا اس میں کتنا مضبوط ہوگا؟ ہمارا تنا بالعموم کمزور رہتا ہے، مضبوط نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم مار کھا جاتے ہیں۔ تو جڑیں جتنی زیادہ زمین میں جا سکتی ہوں، زمین میں جڑیں کیسے پھیلیں گی؟ جب زمین نرم ہوگی۔ تو اگر ایک ایسے ماحول میں پرورش کی جائے جو اس ماحول میں سختی بہت زیادہ ہو، تو جڑیں زیادہ دور تک نہیں پھیلتی، تنا صحت مند نہیں ہوتا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیڑے بھی لگ جاتے ہیں، دیمک بھی لگ جاتی ہے، پھر آتے جاتے کمزوریاں جو ہے انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہیں۔ تو ضعف نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو درخت ہیں، ان کے اندر کئی قسمیں ہیں۔ کوئی درخت ایسے ہیں جو صرف لکڑی کے کام آتے ہیں، کوئی درخت ایسے ہیں جو پھلدار بھی ہوتے ہیں، کوئی درخت ایسے ہیں جو پھولدار ہوتے ہیں، کوئی درخت ایسے ہیں جن کے اوپر پھل بھی ہے، پھول بھی ہے، یعنی ان کے پھولوں کی خوشبو الگ مزہ دیتی ہے، اور ان کا پھل بھی لذیذ ہوتا ہے، اور پھر ان کو جب کاٹا جاتا ہے تو لکڑی بھی ان کی استعمال ہوتی ہے۔ تو درخت کی زندگی بڑی پروڈکٹیو ہے، یعنی درخت جب زمین پہ لگتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ واٹر فلٹریشن کے حوالے سے، یعنی زمین کے اوپر اگر درخت لگ رہے ہیں تو آپ کے جو زیر زمین پانی کے ذخائر ہیں، بزرگ بتاتے ہیں وہ کبھی کم نہیں ہو سکتے، چونکہ درخت جو ہے نا وہ اس زمین کو نرم کر کے رکھتے ہیں، پانی کبھی نیچے نہیں جاتا، چونکہ درخت جو ہے نا وہ اپنی روٹس کے لیے وہ پانی لے رہے ہوتے ہیں۔ پھر جس زمین پہ یہ درخت لگتے ہیں وہاں سے کٹاؤ ختم ہو جاتا ہے، وہ مٹی نہیں بہتی اتنی آسانی کے ساتھ، یعنی کتنے ان کے فائدے۔ پھر ان کے سائے کا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ ان کی داخلی اور خارجی زندگی پہ ذرا غور کریں، آپ کا فائدہ کیا ہو رہا ہے دھرتی ماں کو؟ آپ نے کس کٹاؤ کو روکا ہے؟ آپ کا سایہ ہے، کتنے لوگوں پر آپ کا سایہ جاتا ہے؟ پھر جتنا بڑا درخت ہوگا نا اس کا سایہ اتنا زیادہ، جتنا خوبصورت اور زیادہ پھیلا ہوا درخت اس کا پھل بھی اتنا زیادہ ہوگا، اس کی لکڑی بھی اتنی زیادہ بنے گی۔ تو میری اور آپ کی زندگی کا پھیلاؤ داخلی اور خارجی دنیا میں، یعنی جو میری ذاتی صلاحیتیں ہیں، اگر وہ صلاحیتیں معاشرے میں پھیل جائیں خارجی سطح پر تو بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا۔ یہ وہی کانسیپٹ ہے خیر الناس من ینفع الناس کا۔ تو بس یہ آج مختصر سا میسج ہے آپ کا صبح کے حوالے سے کہ انسان کی داخلی زندگی اور خارجی زندگی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی داخلی اور خارجی زندگی کا فرق ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ جو بہار اندر ہے اس بہار کو باہر سماج میں پھیلنا چاہیے، اور جب سماج کے اندر ایک ایسی بہار کا سسٹم بن جائے گا تو اس ماحول میں پیدا ہونے والے بچوں کو وہ بہار جو ہے وہ بچپن سے ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو دونوں صورتوں میں، یعنی اچھے دماغ جب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، سماج اچھا ہو جائے گا، اور جب سماج اچھا ہو جائے گا تو اس میں جو آنے والے دماغ ہوں گے ان کی ٹریننگ اچھی ہو جائے گی، تو دونوں صورتوں میں فائدہ ہمارا ہی ہوگا۔ یہ جو حالیہ واقعات آپ کو نظر آ رہے ہیں، میں اس کے اوپر الگ سے کوئی لائیو سیشن کروں گا اصلاحی طور پر کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، چونکہ جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ بڑے خطرناک حالات ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمیں ایک دفعہ رکنا پڑے گا، ٹھہرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، چونکہ اگر ہم اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہے تو ہم سب کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ جو سیاسی مفادات ہیں نا، سیاسی مفادات کی خاطر ہم نے ملک کو پتہ نہیں ہم کس سمت میں لے گئے ہیں۔ تو اکابرین کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، حکمرانوں کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، تھنک ٹینکس کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ ایسی پالیسیز بنائیں جن کو گراس روٹ لیول تک امپلیمنٹ کیا جائے۔ ہمارا داخلی اور خارجی زندگی کا تضاد ختم ہو گیا، کول و فیل کا تضاد ختم ہو گیا، مسجد اور گلی کے اندر ایک انٹیگریشن آ گئی، ایک ربط پیدا ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے یہ درخت سدا بہار ہو رہا ہے، چمک رہا ہے اس وقت، ہمارا سماج بھی مہکے گا اور چمکے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو بھی ہمت عطا فرمائے اور اس رمضان المبارک کی برکتوں کو ہم زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکیں، رمضان المبارک کے داخلی اور خارجی ظاہری اور باطنی معنوں کو ہم سمجھ سکیں، اور زیادہ سے زیادہ فیوز و برکات سمیٹ سکیں، اور ان برکتوں کے دائرے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم سما سکیں۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، آپ کے روزگار کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ محترم رکھے، باوقار رکھے، معتبر رکھے۔ اللہ کریم آپ کی شرم و حیا کو قائم رکھے۔ اللہ کریم آپ کو حق حلال کی روزی دے، رزق حلال عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی آپ کا رزق جاری رہے،
اور آپ کی وجہ سے دوسروں کا رزق جاری رہے، اور آخرت میں بھی آپ کو اللہ کی طرف سے خوبصورت پاکیزہ رزق عطا ہو، آپ کی نسلوں کو خوبصورت اور پاکیزہ رزق ملے، آپ کو اچھی سوچیں، اچھے خواب ملیں، آپ کو ایسی کوششیں نصیب ہو جائیں جن کا حاصل جنت ہے، آپ کو ایسے اعمال مل جائیں جو مفلحون والے ہیں، مجھے اور آپ کو ایسی صحبتیں مل جائیں، سنگتیں مل جائیں، سماج مل جائے جن پر انعام نازل ہوتا ہے، جن پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بہت ساری دعائیں ان تمام بزرگوں کے لیے جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کریم ان سب کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ان کی جتنی کمی ہے، کوتاہیاں ہیں، تقصیرات ہیں، اللہ کریم وہ ساری پردہ پوشی فرما دے، ان کو معاف فرما دے، ان کی کمی کو دور فرما دے اپنے خزانوں سے۔ اللہ کریم اگر کرم کریں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، اور جو بیمار ہیں اللہ کی ذات ہی ان کو شفا دے سکتی ہے، اور اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی بندہ شفا نہیں دے سکتا۔ اللہ کی ذات ہی شافی ہے، اللہ کی ذات ہی اپنے بندے کے لیے کافی ہے، اللہ کی ذات اپنے بندے کے لیے کافی ہے، چونکہ اللہ کی ذات بندوں پر ظلم نہیں کرتی، اللہ کی ذات رحم کرنا چاہتی ہے، اللہ کی ذات کی یہ فطرت ہے رحمان اور رحیم، اس لیے کہا گیا یہ پڑھتے رہا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس کا وہ جیسے ڈیفالٹ فیچر ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے یہ ڈیفالٹ فیچر رحمان اور رحیم، وہ محبتیں، رحمتیں، شفقتیں کرنے والی ذات ہے۔ تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان دائروں میں رکھے جن دائروں پر ہمیشہ رحمتیں اترتی ہیں، اور لاکھوں کروڑوں اربہ اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ آج بی بی فاطمہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم پیدائش بھی ہے، عرس بھی ہے۔ میں پتہ نہیں کسی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہوں، میرے لفظ کسی وجہ سے چپ کر جاتے ہیں، میرے دامن میں وہ مجھے لفظ نہیں ملتے کہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان بیان کر سکوں اس حوالے سے۔ کبھی وقت آئے گا جب اللہ کا حکم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بہت سارے درود و سلام اللہ کے علم کے حساب سے محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رات کو انشاءاللہ زندگی رہی تو تیسری افطاری کے بعد رات کو 10 بجے مجھے لگ ہی رہا ہے کہ انشاءاللہ طلبہ و طالبات کے لیے لائف بدلنے والا ایک سیشن ہوگا انشاءاللہ تعالی، قرآن پاک کے حوالے سے۔ انشاءاللہ قرآن کو ایک نئے انداز میں طالب علم کی حیثیت سے پورے قرآن کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا نئے انداز میں، باقی جو اللہ کی مرضی ہوئی انشاءاللہ تعالی۔ تو کاپی پنسل تیار رکھیں، 10 بجے انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کو ایک نئے انداز میں، لاجیکل انداز میں، اور وہی جو ہمارا پرانا سٹائل ہے پیٹرنز کے ساتھ انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجازت دیجیے گا۔